मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम मीर तकी मीर के मुख्तसर तारुफ करने जा रहे हैं। मीर से वाबस्ता होने जा रहे हैं, उनसे मैं आपको आशना कराने जा रहा हूँ। खैर, मीर को कौन नहीं जानता। मीर जैसे मशहूर शायर जिसके हर ज़माने में अकीदतमंद रहे हैं। ज़माने ने धीरे धीरे अपनी वसतें पलटी हैं, अपने वर्के पलटे हैं और हर ज़माने में मौज़ूआत में भी तब्दीलियाँ आती गई, लेकिन मीर का जो मौजू है, मीर का जो कलाम है, उसे हर ज़माने में और हर ज़माने के बड़े बड़े शायरों ने उनको अकीदत पेश की है, उनका एतराफ़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर को उनकी मुख्तसर तारुफ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, मीर की पैदाइश के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ इनकी पैदाइश। इनकी पैदाइश 1725 ईस्वी आगरा में, वफात इनकी 21 सितंबर 1810 ईस्वी लखनऊ में। इनका असल नाम इनका जो असल नाम था वो था मोहम्मद तकी। मीर इनका तखल्लुस था। इनका तखल्लुस मीर था। इनके वालिद का नाम था अली मुत्तकी। इनको खिताब मिले थे अपने जमाने के ये शहंशाह गजल या खुदाई शुक्र के नाम से खिताब से मशहूर हुए। ये हमने इनकी विलादत, वफात, इनके नाम, इनके वालिद के नाम के बारे में जाना। चलिए इनके कलाम को और इनके बारे में थोड़ा सा एक बार मुख्तसर सा तारुफ हो जाए। देखिए, मीर तकी मीर का नाम मोहम्मद तकी था और इनका तखल्लुस मीर अकबराबाद में 1725 ईस्वी को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम व तरबियत घर पर ही हुई, लेकिन 10 साल की उम्र में वालिद साहब के इंतकाल के बाद बड़े भाइयों के नार व सलूक से आजिज आकर तलाश मुआश के लिए घर से निकल खड़े हुए और दिल्ली पहुंचे। वहां उनके रिश्ता के मामू खां आरजू और मीर जफर शहादत अली खां से ने उन्हें सहारा दिया, जहां उनको तालीम का मौका हासिल हुआ। मीर को शेर गोई का फितरी शौक था।
خاں آرزو اور دیگر حضرات کی صحبت سے ان کے اس شوق میں چار چاند لگ گئے۔ مشک اور حساس طبیعت نے پرگو شاعر بنا دیا اور اب غزل کے ممتاز استاد تسلیم کیے گئے۔ چنانچہ ہر دور کے استاذہ نے ان کو صنف شکن کا استاد تسلیم کیا ہے۔ میر نے 6 ضخیم دیوان چھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ متعارض، مثنویہ، قصائد، مخمس اور مسدس وغیرہ چھوڑے ہیں۔ واسوخت کا تو میر کو موجد کہا جاتا ہے، لیکن ان کو حیات دوام غزلوں ہی کے ذریعہ ملی ہے۔ میر نے دلی کی تباہی اور بربادی کے دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے تلخ حقائق کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ 1783 عیسوی میں دہلی برباد ہونے کے بعد نواب آصف دولہ اودھ کے زمانے میں میر لکھنؤ آئے۔ وہاں ان کی عظمت کو لوگوں نے تسلیم کیا۔ وظیفہ مقرر ہو گیا، لیکن محبت کی چوٹ اور گردش ایام سے بددل ہو گئے۔ چنانچہ میر کے کلام میں درد و اندوہ اور حزن و ملال کی فراوانی خصوصی طور پر نظر آتی ہے، جو ان کے کلام کی ممتاز خصوصیات میں سے ایک ہے۔ بقول وہ خود کیا کہتے ہیں، دیکھیے: مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کی۔ ایک اور: تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ شہری کا۔ آخری عمر تک لکھنؤ میں رہے، 1810 عیسوی میں وہی وفات ہوئی۔ ان کے کلام کی کچھ خاصیت: خدائے سخن میر کا نام اردو غزل کی جان اور جاویداں زندگی کا ضامن ہے۔ دل کے نازک و الم انگیز جذبات کی جس مہارت کے ساتھ مصوری کی ہے، وہ اردو شعر و ادب کا نہ مٹنے والا اعزاز اور سرمایہ افتخار ہے، جس کی وجہ سے ان کو خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کے خطاب ملے۔ اس اعتبار سے اظہار خیال کے لیے میر کو غزل کا میدان اتنا مناسب ملا کہ زندگی کی تمام تلخی شیرینی کلام میں گھل مل گئی۔ ان کے کلام میں خلوص و صداقت ہے، زبان نہایت سادہ اور سلیس ہے، جس کے الفاظ میں پروئے ہوئے جذبات دل میں نستر کی طرح اتر جاتے ہیں۔ زیادہ تر چھوٹی بحروں میں غزلیں کہی ہیں۔ واردات عشق کی حسین مصوری، سادہ تشبیہوں اور موزوں الفاظ نے غزلوں میں تاثیر کا دریا سمیٹ دیا ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، دیکھیے ان کی عقیدت میں مولوی عبدالحق ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کی زبان کی فصاحت و سادگی، سوز و وراز، مضامین کی جدت و ندرت اور تاثیر ایسی خوبیاں ہیں اردو کے دوسرے شعراء میں نہیں۔ سادگی، سوز و گراز اور تاثیر دوسرے شعراء کے کلام میں بھی ہے، لیکن جس صفائی،
सगुफ्तगी जोश और शिद्दत से मीर के यहाँ है, किसी और शायर के यहाँ नहीं। थोड़ा सा और तारुफ हो जाए इनका। उर्दू गजल का दूसरा नाम मीर है। उर्दू गजल पर मीर तकी मीर की शख्सियत का इतना गहरा असर पड़ा कि मीर का लहजा ही गजल का लहजा करार पाया। गजल में मोहब्बत के लहजे की गर्मी और शिद्दते मीर भी की वजह से परवान चढ़ी। उनका ये अंदाज उर्दू गजल को इतना रास आया कि आज तक दुनियाई अदब में उसकी धूम मची हुई है और उनको खुदाए शिकन कहा जाता है। ये था इनका मुख्तसर सा तारुफ। अब हम इनको थोड़ी सी तफसीलात के साथ पढ़ेंगे, इनका थोड़ा और तफसील से तज़करा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी पर, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले कुछ वाक़यात और उन पर जो गुज़रने वाले, उनकी ज़िंदगी में जो गुज़रे उन हालात का चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम चर्चा कर रहे थे मीर तकी मीर पर। हमने उनकी विलादत वफ़ात के बारे में जाना। फिर से थोड़ी सी चर्चा, उनका मुख्तसर सा तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। देखिए, मीर इनका तखल्लुस है। असल नाम मोहम्मद मुत्तकी, पैदाइश 1725 ईस्वी आगरा में हुई। इनके कुछ रिलेटिव, देखिए इनसे जो रिलेशन रखते हैं क्या क्या है। खां आरजू सिराजुद्दीन अली इनके उस्ताद, मन्नू लाल शिफा लखनवी इनके शागिर्द, मीर कलो अर्स बेटा, खां आरजू सिराजुद्दीन अली इनके अंकल, बेगम लखनवी बेटी, मीर कल्लू अर्स इनके शागिर्द भी थे। इनके लिए एक शेर पेश करना चाहूँगा। तो चलिए शेर पढ़ते हैं। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। लफ्ज व मानी के जादूगर, शायर बेमिसाल मीर तकी मीर, उर्दू गज़ल का वो आशेब हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है, ता ज़िंदगी वो उसका मुत्तई रहता है। मीर ने उन लोगों से भी खिराज अकीदत हासिल किया जिनकी अपनी शायरी मीर से बहुत मुख्तलिफ थी। उनकी शायराना अज़मत का इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि ज़माना के मिजाजों में तब्दीलियों के बावजूद उनकी शायरी की अज़मत का सिक्का हर अहद में जमा रहा। नासिक हो या गालिब, कायम हो हर या मुसहफ़ी
ذوق ہوں یا حسرت موہانی، میر کے عقیدت مند ہر زمانہ میں رہے۔ ان کا اسلوب ناقابل تقلید ہے، پھر بھی ان کی طرف لپکنے اور ان کے جیسے شعر کہہ پانے کی حسرت ہر عہد کے شاعروں کے دل میں بسی رہی۔ ناصر کاظمی نے تو صاف اعتراف کیا، شعر ہوتے ہیں میر کے، ناصر لفظ بس دائیں بائیں کرتا ہے، یعنی خود کہتے ہیں اس بات کا اعتراف، اس بات کی تسلیم کر رہے ہیں کہ شعر تو میر کے ہوتے ہیں، لفظ دائیں بائیں کر دیتے ہیں۔ ناصر کاظمی کے بعد جون ایلیا نے بھی میر کے اتباع کی کوشش کی۔ اتباع کی یہ ساری کوششیں ان تک پہنچنے کی محال کوشش سے زیادہ ان کو ایک طرح کا خراج عقیدت ہے۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، آج تک میر سے بے تکلف ہونے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آج اس پرانے زبان کی بھی نقل کی جاتی ہے جس کے نمونے جہاں تہاں میر کے کلام میں ملتے ہیں، لیکن اب متروک ہو چکے ہیں۔ بربر بنائے عقیدت کسی کے نقش کی پیروی کی جائے تو بتائیے وہ شخص کتنا بڑا ہوگا۔ میر کو خود بھی اپنی عظمت کا احساس تھا۔ تم کبھی میر کو چاہو کہ وہ چاہے ہیں تمہیں، اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ ان کے والد علی متقی اپنے زمانہ کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کے اجداد حجاز سے ترک سکوت کر کے ہندوستان آئے تھے اور کچھ عرصہ حیدرآباد اور احمد آباد میں گزار کر آگرہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ میر آگرہ میں ہی پیدا ہوئے۔ میر کی عمر جب 11-12 برس کی تھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میر کے منہ بولے چچا امان اللہ درویش، جن سے میر بے حد مانوس تھے، پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جس کا میر کو بہت صدمہ تھا۔ باپ اور اپنے مشفق امان اللہ کی موت نے میر کے ذہن پر غم کے دریا نقوش شبت کر دیے، جو ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں تقریباً 14 سال کی عمر میں دہلی آ گئے۔ دہلی میں شمشام الدولہ امیر الامراء ان کے والد کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ انہوں نے ان کا 1 روپیہ روزانہ
مقرر کر دیا جو ان کو نادر شاہ کے حملے تک ملتا رہا۔ سمسام الدولہ نادر شاہی قتل و غارت میں مارے گئے۔ ذریعہ معاش بند ہو جانے کے باوجود کی وجہ سے میر کو آگرہ واپس جانا پڑا، لیکن اس بار آگرہ ان کے لیے پہلے سے بھی بڑا عذاب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کو اپنی ایک عزیزہ سے عشق ہو گیا تھا جسے ان کے گھر والوں نے پسند نہیں کیا اور ان کو آگرہ چھوڑنا پڑا۔ وہ پھر دہلی آئے اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں اور اپنے وقت کے جید عالم سراج الدین آرزو کے پاس ٹھہر کر تحصیل علم کے جویا ہوئے۔ نکات الشورى میں میر نے ان کو اپنا استاد کہا ہے، لیکن ذکر میر میں میر نے ظفر علی عظیم آبادی اور امروبہ کے سعادت علی خاں کو اپنا استاد بتایا ہے۔ مؤخر ذکر نے ہی میر کو ریختہ لکھنے کی ترغیب دی۔ میر کے مطابق خاں آرزو کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور وہ اس کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ ان کے سلوک سے بہت دل برداشتہ تھے۔ ممکن ہے کہ آگرہ میں میر کے عشق بازی نے ان کو آرزو کی نظر سے گرا دیا تھا۔ اپنے اس عشق کا تذکرہ میر نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ میر نے زندگی کے ان تلخ تجربات کا گہرا اثر لیا اور ان پر جنوں کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد دوا علاج سے جنوں کی شدت تو کم ہوئی، مگر ان تجربات کا ان کے دماغ پر دیر پا اثر قائم رہا۔ میر نے خاں آرزو کے گھر کو خیر آباد کہنے کے بعد اعتماد الدولہ قمر الدین کے نواسے رعایت خاں کے مشاہبت اختیار کی اور اس کے بعد جاوید خاں خواجہ سرا کے سرکار سے متعلق ہونے اسد یار خاں بخشی فوج نے میر کا حال بتا کر گھوڑے اور تکلیف نوکری سے معافی دلا دی۔ مطلب یہ کہ برائے نام سپاہی تھے، کام کچھ نہ تھا۔ اسی عرصہ میں صفدر جنگ نے جاوید خاں کو قتل کرا دیا اور میر پھر بیگار ہو گئے۔ تب مہانارائن دیوان صفدر جنگ نے ان کی دستگیری کی اور چند مہینے فراغت سے گزرے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ راجہ جگل کشور اور راجہ ناگرمل سے وابستہ رہے۔ راجہ ناگرمل کی رفاقت میں انہوں نے بہت سے مقامات اور مارکے دیکھے۔ ان مربیوں کے حالات بگڑنے کے بعد وہ کچھ عرصہ گوشہ نشین رہے۔ جب نادر شاہ اور احمد شاہ کی خوزیزیوں نے دہلی کو اجاڑ دیا اور لکھنؤ آباد ہوا تو نواب آصف الدولہ نے انہیں لکھنؤ بلا لیا۔ میر لکھنؤ کو برا بھلا کہنے کے باوجود وہیں رہے۔
اور وہیں تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ میر نے بھرپور اور ہنگامہ خیز زندگی گزاری، سکون و راحت کا کوئی طویل عرصہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے، جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں، رباعیات اور واشوخت وغیرہ شامل ہیں۔ نثر میں ان کی 3 کتابیں نکات الشعراء، ذکر میر اور فیض میر ہیں۔ مؤخر ذکر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، ان کا ایک فارسی دیوان بھی ملتا ہے۔ میر کی نازک مزاجی اور بد دماغی کے قصے محمد حسین آزاد نے حسب عادت چٹخارے لے کر بیان کیے ہیں، جو بیستر قدرت اللہ قاسم کی کتاب مجموعہ نغزہ اور ناصر لکھنوی کے خس مارکائے زیبا سے ماخوذ ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ابتدائی عمر کی صدمات اور عوارض کا کچھ نہ کچھ اثر میر پر بعد میں بھی باقی رہا، جس کا ثبوت ان کی شاعری اور تذکرے دونوں میں ملتا ہے۔ میر نے سبھی اصناف سخن میں طب آزمائی کی، لیکن ان کا خاصا میدان غزل ہے۔ ان کی غم انگیز لے اور ان کا شعور فن ان کی غزل کی اشاش ہے۔ ان کی شاعری ذاتی انواع کی حدوں سے گزر کر ہمہ گیر انسانی دکھ درد کی داستان بن گئی۔ ان کا غم سطحی اضطراب اور بے صبری کا مظہر نہیں، بلکہ مسلسل تجربات اور ان کی روحانی رد عمل کا نتیجہ ہے، جسے وہ دردمندی سے تعبیر کرتے ہیں اور جو غم سے بلند تر روحانی تجربہ کا نام ہے اور اپنی عرفہ صورت میں ایک مثبت فلسفہ حیات بن جاتا ہے۔ میر کا غم جو بھی تھا، ان کے لیے فنی تخلیق کا ذریعہ اور اعلیٰ بصیرتوں کا وسیلہ بن گیا۔ غم و الم کے باوجود میر کے یہاں زندگی کا ایک ولولہ پایا جاتا ہے۔ ان کے غم میں بھی ایک طرح کی گہمہ گہمی ہے۔ احساس غم کی اس تطہیر میں نے میر کی شاعری کو نئی رفعت عطا کی ہے۔ فنی سطح پر ان کے شعر میں الفاظ اپنے موضوع اور مضمون سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں لطیف جذبات کا رسیلا پن ہے۔ ان کے شعروں میں پیکر تراشی اور خیال انگیزی بھی کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ انہوں نے خوبصورت فارسی تراکیب اردو میں داخل کی۔ میر کو شعر میں ایک خاص صوتی فضا پیدا کرنے کا خاص ملکہ ہے۔ ان کے شعروں میں ہر لفظ موتی کی طرح جڑا ہوتا ہے۔ میر اپنے قاری کو ایک طلسم میں جکڑ لیتے ہیں اور ان کے شہر سے نکل پانا مشکل ہوتا ہے۔ آخرکار 21 سپتمبر 1810 عیسوی لکھنؤ میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ تھا میر کا تعارف۔ شکریہ۔